تاریخ کے ساتھ ساتھ چلیں، مجھے دکھائیں کہاں مظاہرہ کیا حضرت عباس نے بہادری کا۔ مدینے سے امام حسین کو نکلنا پڑ گیا، کوئی مظاہرہ حضرت عباس کا نظر آ رہا ہے بہادری کا؟ تلوار نظر آ رہی ہے کہیں؟ دارالامارہ سے گھر آ گئے، گھر سے مدینے سے نکل گئے، آئی تلوار بیچ میں، مکے پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، پوری دنیا حج کرنے کے لیے آ رہی ہے، رسول کا بیٹا حج کے احرام کو عمرے سے بدل کر نکل رہا ہے مکے سے، پوری دنیا سمٹ کے حج کرنے آ رہی ہے مکے، اور فرزند رسول احرام ہٹا کے توڑ کے دوسرا احرام عمرے کا ادا کر کے اس کی نیت کر کے مکے سے نکل گئے۔ سرکار وفا کی تلوار نظر آ رہی، پہنچ گیا کربلا میں، تلوار سے نشان ڈال دیا، لکیر کھینچ دی، خط لائن، خبردار کوئی اس لکیر کے نزدیک آیا تھا ہمارے ساتھ کا لشکر۔ پھر کیا ہوا؟ اس لکیر پہ رہا، باقی رہ سکے مولا غازی عباس؟ نہیں رہ سکے، ہٹا دیا گیا خیمے، وہاں فرات سے ہٹا دیا۔ کوئی منظر نظر آتا ہے؟ اور اب تو روز عاشور آ گئے، روز عاشور آ گیا، اب کیا ہے؟ ایک ایسی شخصیت کہ جس کو باقاعدہ مانگ کر لیا ہے وہ بھی کائنات کے سب سے بڑے فلسفی نے، جس پر فلسفہ قربان ہے، جس پر فکر قربان ہے، جس پر دانش، شعور، عقل، ادراک، فہم سب اس کے قدموں پر قربان ہونے کو چاہتا ہے۔ اس نے مانگ کر لیا ہے ایک فرزند کہ فرزند رسول سے وفا کرے گا، بہادر ہوگا، شجاع ہوگا۔ اگر یہی سب کچھ ہونا تھا تو یہ تو سب کر رہے تھے، یہ تو علی اکبر بھی کر رہے تھے، یہ تو قاسم بھی کر رہے تھے، یہ تو مسلم ابن اوسجہ بھی کر رہے تھے، یہ تو حضرت عباس کے دوسرے بھائی بھی کر رہے تھے، چاروں بھائی تھے نا کربلا میں، سب تو تھے، جناب ام البنین کے سارے بیٹے تو تھے کربلا میں، ایک بھی نہیں تھا گھر پہ۔ جس وجہ سے وہ ام البنین تھی، بیٹوں کی ماں، وہ فخر ان کا سب کربلا میں شہید ہو گئے، تو سب تو تھے۔ پھر کہاں نظر آ رہی ہے وہ؟ آخر میں چل گئی تلوار، تلوار تھی حضرت عباس کے پاس، تلوار ہی نہیں تھی۔ جب آخر میں تشریف لے گئے ہیں کارزار شجاعت میں، میدان شہادت میں، تو مولا نے تلوار لے کر امام حسین نے اپنے پاس رکھ لی تھی کہ بھیا تلوار یہاں رکھ دو، تلوار میرے خیمے میں رکھ دو۔ صرف ایک نیزہ دیا تھا حضرت عباس کو، نیزہ۔ 8,000 10,000 15,000 تک کی روایت ہے، جو گھاٹ پہ پہرا دے رہی تھی فوج، وہ سر سے پیر تک لوہے میں غرق تھی، اسٹیل فولاد۔ ایک نیزہ، لکڑی کا ایک ٹکڑا جس پہ نوک تھوڑی سی لوہا لگا کونے پہ، اس کی نوک پہ، بس۔ وہ شجاعت کہاں ہے جس کی اتنی بڑی تاریخ سنتے آ رہے ہیں 1200 برس سے، آپ 1400 برس سے؟ وہ وفا کہاں ہے جو سیکھی جا رہی ہے حضرت عباس سے؟ کوئی تو مجھے بتائے۔ یہ ہے وہ وفا، جو شخصیت حضرت عباس کی تھی۔ یہی دکھانا مقصود تھا کہ اتنی بڑی شخصیت کس طرح معصوم کے حکم پر کی پابند رہتی ہے۔ یہ ہے شجاعت۔ تلوار اٹھانا شجاعت نہیں ہے، حکم معصوم کی پیروی ہے وفا۔ ورنہ اگر عباس چاہتے تو پوری دنیا کے مطلق و عنان بادشاہ ہوتے۔ یزید تو کیا، یزید کی 70 پشتیں بھی نہیں روک سکتی تھی عباس کو بادشاہ بننے سے۔ پوری دنیا پہ عباس کا سکہ ہوتا، علم ہوتا۔ یہی تو دکھانا تھا
مولا علی یہ دکھانا چاہتے تھے کہ جس طرح میں نے رسول کی غلامی کی برابر کی صلاحیت ہونے کے باوجود، کیا مذاق سمجھتے ہیں آپ؟ کسی ایک اسکول میں 2 19ویں گریڈ کے ہیڈ ماسٹر کیوں نہیں ہو سکتے؟ کسی ایک ضلع میں 2 ایکول اسٹیٹس کے ڈی پی او ڈی سی او کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ دونوں کے اختیارات آپس میں ٹکرائیں گے۔ یہ مولا علی کا کمال ہے انتہائی، کہ برابر کا کمال رکھنے کے باوجود غلام بنے رہے ساری زندگی، اور یہی دکھانا چاہتے تھے کہ عباس اس صلاحیت کا مالک ہے جس صلاحیت کے امام ہیں۔ اللہ اکبر! ارے حضرت عباس کو تو سمجھا ہی نہیں گیا، حضرت عباس کو سمجھا ہی نہیں گیا۔ 5 اماموں کے معتمد ہیں حضرت عباس۔ 5 امام ڈیپینڈ کرتے ہیں، امام جو کائنات کا مالک ہوتا ہے، امام 5 امام ہیں جنہوں نے حضرت عباس پر بھروسہ کیا۔ 5 اماموں کے معتمد ہیں حضرت عباس۔ یہ ہے وفا، یہ ہے شجاعت، کہ جہاں معصوم کی نظر جائے معصوم کی نظر کا اتباع کرے۔ بس یہی وجہ ہے کہ سلمان کے لیے حضور نے فرمایا تھا منا الی البیت، کیونکہ سلمان نظر دیکھتے تھے کہ علی کی پیشانی پہ بل نہیں پڑ رہا تو مجھے کیا ہے، میں کیوں پریشان ہوں، جو مولا چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہ ہے وہ وفا۔ وفاؤں کا تعلق تلواروں سے نہیں ہوتا، شجاعت کا تعلق تلواروں سے اسلحے سے نہیں ہوتا۔ وفا یہی ہے، شجاعت یہی ہے، پیروی معصوم۔ یہ علم وفا سکھاتا ہے، یہ پیروی معصوم سکھاتا ہے۔ جب علم اٹھاؤ تو سوچو کہ تم کسی معصوم کے پیروکار ہو جو پردہ غیبت میں ہے، تو پردہ غیبت تمہاری نظر سے تم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو سوچو کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے، تمہاری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ان پہ نہیں ہے پردہ۔ تو علم پیروی سکھاتا ہے، فرش عزا، تبرک، علم، ممبر، لاؤڈ اسپیکر، سب کچھ نہ کچھ سکھاتے ہیں۔ قیادت سکھاتے ہیں، معاشرت سکھاتے ہیں، سماج سکھاتے ہیں، ایمانداری سکھاتے ہیں، عدل سکھاتے ہیں۔ جو جس قابل ہے اس کو وہاں رکھو، جو مجلس پڑھنے کے قابل ہے اسے یہاں رکھو، جو سننے کے قابل ہے اسے یہاں رکھو۔ عدل سکھاتے ہیں، عدل سے معاشرہ چلتا ہے، عدل کے بغیر معاشرہ نہیں چلتا۔ اللہ اکبر! سرکار وفا حضرت عباس۔ مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، دشمنوں کی طرف سے تانے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کے لشکر سے آوازیں کسے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں نکل رہا ہے جنگ کے لیے، تو سب سے بہادر بھائی ہے حسین کا۔ مولا برداشت کی قوت نہیں، مجھے اجازت دے دیجیے۔ آقا کہتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اللہ اکبر! صبح سے مولا یہ جملہ سن رہے ہیں حضرت عباس کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ بس ایک منزل وہ آئی کہ جب غازی نے کہا کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، اور مولا نے پلٹ کر کہا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تو ایک مرتبہ غازی کی چیخ نکل گئی، آقا وہ لشکر ہے کہاں جس کا میں علمدار ہوں؟ اللہ اکبر! غازی کو اجازت نہیں ملتی، کیسے مل سکتی؟ کیسے مل سکتی ہے؟ کہاں سے حسین وہ جگر لائیں کہ عباس کو میدان میں جانے کی اجازت دیں؟ آخر خیمے کا رخ کرتے ہیں۔ بھتیجی، بیٹا سکینہ، شہزادی، چچا پانی، کلیجہ پیاس سے پھٹا جا رہا ہے۔ کہ شہزادی میں پانی کے لیے جاؤں گا، بس اتنا کرم کیجئے کہ میرے بازو میں اپنے ہاتھ سے مشق پہنا دیجئے، میں آقا سے جا کر اجازت لوں گا۔ جناب سکینہ مشق بھی پہنا دیتی ہیں، اور مولا عباس بازو سے پکڑ کے جناب سکینہ کو آقا کے پاس لے آتے ہیں کہ آقا دیکھیے سکینہ پیاس سے جاں بلب ہے،
جناب سکینہ کہتی ہیں بابا چچا کو پانی کے لیے اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین سکینہ کی طرف دیکھتے ہیں، کہا بیٹا تمہیں بہت پیاس لگ رہی ہے؟ کہا نہیں بابا مجھے تو جتنی پیاس لگ رہی ہے تو لگ رہی ہے، مگر میرا 6 مہینے کا بھائی علی اصغر بھی جھولے میں پیاسا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے سکینہ کو دیکھا، پھر عباس کو دیکھا اور کہا سکینہ سوچ لو، ارے تمہارا تو 6 مہینے کا بھائی ہے، میرا 32 برس کا ہے، ارے سکینہ کہیں ایسا نہ ہو چچا کو بیچ تو رہی ہو مگر قدم قدم پہ فریاد کرو گی، چچا کو یاد کرو گی، ارے کوفہ و شام کے بازاروں میں پکارو گی چچا کو مگر آئے کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ عباس کو اجازت ملی اور میدان کا رخ کیا۔ پوری دنیا میں واحد ہیں عباس جنہیں کربلا میں سب سے زیادہ پکارا گیا۔ 5 معصوم قدم قدم پہ پکارتے تھے بھیا عباس یہ انتظام کرنا ہے، بھیا عباس یہ انتظام کرنا ہے، بھیا عباس اسے سنبھالنا ہے، بھیا عباس یہ کرنا ہے۔ شہزادی پکار دی تھی عباس، ام کلثوم پکار دی تھی عباس، رقیہ پکار دی تھی عباس، پوری کربلا میں عباس عباس کی آواز گونج رہی تھی۔ ایک مرتبہ عصر عاشور جب حسین کے گلے پہ چھری چلنے لگی تو 13 ضربوں سے شمر نے مولا کو ذبح کیا ہے۔ پہلی ضرب پہ میرے مولا نے نانا کو پکارا، نانا رسول اللہ شمر مجھے ذبح کر رہا ہے آ جائیے۔ جب دوسری مرتبہ شمر نے چھری رکھی تو بابا علی کو آواز دی نجف سے علی میری مدد کو آئیے، ساری دنیا کی مدد کرتے ہیں۔ اور جب تیسری چھری گلے پہ رکھی شمر نے تو ایک مرتبہ ماں کو پکارا، گرم رہتی پہ میں گرتا ہوں سنبھالو اماں، ارے اماں میں قتل ہو رہا ہوں۔ چوتھی مرتبہ بھائی کو پکارا اور تاریخ کہتی ہے اس کے بعد جب شمر چھری چلا رہا تھا ہر ضرب پر حسین کے گلے سے ایک ہی آواز نکل رہی تھی، بھیا عباس، بھیا عباس، بھیا عباس، بھیا عباس۔